اور فرنٹ پہ انہوں نے ان آرگنائزیشنز کو رکھا ہوا ہے اور بیک اینڈ پہ بیٹھ کے وہ یہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا خاموش رہ لے, نہ بولے. آج میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں ایک دن دنیا کا ہر ملک یہ بولے گا کہ اس کو کون سپانسر کر رہا ہے, بیکاز اس جنگ نے, ہم تو لڑ رہے ہیں, اس جنگ نے جب ان کے پاس پہنچنا ہے اور جب ان کو پین ہوگی یہی جنازے اٹھانے کی, تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی پرائس کیا ہے. پھر وہ کہیں گے کہ ہاں بھارت کر رہا ہے. ابھی تو کیونکہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, ہم اپنے آفیسرز کو شہید کرا رہے ہیں, جوانوں کو شہید کرا رہے ہیں, ایک دیوار بنائی ہوئی ہے ان ٹیررسٹ افغانستان اور اپنے درمیان میں, لیکن یہ دیوار ہلکی سی کمزور ہوئی تو ان کو اس کی پین آئے گی اور ان کو پھر آئیڈیا ہوگا کہ یہ فنڈنگ مفت میں تو کوئی کام نہیں ہو رہا, ہر چیز کے اوپر پیسہ لگتا ہے. یہ اس 40 چیز کے اوپر بھی پیسہ لگا, تو وہ ڈالرز میں پیسہ آ رہا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ 3 گنا بجٹ اپنا بڑھایا ہے مئی کے بعد. 3 گنا بجٹ بڑھایا ہے, جس کو پہلے $500 دیتے تھے $1500 دے رہے ہیں. تو وہ ہمیں اس ساری چیز کا پتہ ہے, اور یہ خیر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمیں اب دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ لے کے جانا پڑے گا یہ کیس. میرا اگلے دنوں میں ارادہ ہے کہ ہم اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی یہ بریف کریں کہ کس کس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے آگے, تاکہ وہ جہاں جہاں پہ ہمارے فورن مشنز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ساری دنیا کو اپڈیٹ کریں, بیکاز اب تو وہ اتنے کھلم کھلا کرے کیونکہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم دوسری طریقے سے تو جنگ میں کوئی صورت نہیں جیتے. تو اگر یہ طریقہ انہوں نے آزمانا ہے تو وہ بھی آزما لیں, لیکن ان شاء اللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو جس حد تک ہوگا ہم ان شاء اللہ تعالی روکیں گے, اور وہ بجٹ چاہے 10 گنا زیادہ کر لے اس کا ہمیں فرق نہیں پڑے گا. آپ سارے میڈیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کانٹینٹ کریشن کیا ہوتی ہے. بلوچستان میں BLA باقاعدہ ویڈیو بناتی ہے اور اس کی پروڈکشن دیکھیں آپ, اور اس کے بعد وہ کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور انسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ انڈین میڈیا پہ پوری طرح چلتا ہے. وہ BLA کی ویڈیو دنیا میں کہیں, اچھا BLA آپ کے سامنے دنیا کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, یہ ہم نے نہیں ڈکلیئر کیا ہوا, یہ دنیا نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ کوئی نہیں پوچھے گا جا کے کہ جی آپ نے BLA کی ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں, آپ وہاں کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں, ان کی ویڈیوز کو چلا رہے ہیں. تو وہ پورا کانٹینٹ پہلے کریٹ کرتے ہیں, اس کے بعد انسیڈنٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے میڈیا پہ چلاتے ہیں. یہ پورا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا. جو وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے مے کی وار میں کیا کہ پتہ نہیں کون سا پورٹ لاہور میں انہوں نے قبضہ کر لیا, جو اس طرح کی بہت ساری انہوں نے حماقتیں کی. اب وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان لوگوں نے, دہشت گردوں نے پتہ نہیں قبضہ کہا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا جنگ میں ہے, حالت جنگ میں ہے, لیکن کوئی ایسا انچ نہیں ہے جہاں پہ ان کا قبضہ ہو. وہ آتے ہیں بزدلوں کی طرح آ کے آپریٹ کرتے ہیں, کوئی اٹیک کرتے ہیں, اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اس دفعہ بلوچستان میں جتنے اٹیک ہوئے جو آیا وہ بچ کے نہیں گیا, تو اس کا بھی ان کو بہت غم ہے. لیکن آگے ہم اس کے اوپر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بلوچستان کی چیز کے اوپر بھی میرے خیال میں آپ کے لیے بریفنگ رکھی ہوئی ہے, اس پہ آپ کو ڈیٹیلز میں پتہ چل جائیں گے. ایک چیز اور, جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کیٹیگریاں نہیں بنتی کہ جنگ میں یہ 25% ٹھیک ہے 75% خراب ہے. جنگ ہے تو دشمن ہے تو دشمن ہے, پھر دشمن میں 4 کیٹیگریاں نہیں بنتی, نہ 2 بنتی ہیں. دشمن ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں لوگ اس کو کیٹیگریاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں. بھائی اگر آپ کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں تو پھر وہ سوچ سمجھ کے جنگ کر رہے ہیں, اگر ہمارے ساتھ کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے, تو پھر اس میں کیٹیگریاں نہ بنائیں. اس میں آپ یہ نہ ڈالیں کہ جی اس کے اندر 4 گروپ ہیں تو اس میں سے ایک گروپ اچھا ہے. ہم تو بہت کلیئر ہیں, ہماری پبلک کو, ہمارے عوام کو بھی اس میں کلیئرٹی لانے کی بہت ضرورت ہے. باقی رہی بات کہ ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے, لیکن دنیا کو اس کو ریئلائز ضرور کرنا ہے کہ
یہ جو تھریٹ ہے یہ ریجنل تھریٹ بنتا جا رہا ہے، اور اگر ابھی وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنی آواز نہ اٹھائی، ہم تو نقصان اور اپنا ہر چیز دیکھ کے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے، لیکن یہ ٹیررسٹ باڈیز جو ہیں یہ اس ٹائم پہ بیٹھ کے کولیبریٹ بھی کر رہی ہیں، مل کے آپریشنز بھی کر رہی ہیں افغانستان سے. یہ دنیا خود دیکھ لے کہ اس کا نقصان کہاں پہ ہوگا، اور اللہ نہ کرے یہ جنگ کہیں اور چلی گئی، کسی اور جگہ پہنچ گئی تو اس کا نقصان کتنا ہوگا. یہ دنیا نے ایویلیویٹ کرنا ہے، اور یہ باقی ملکوں کی مرضی ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو باقی میں نے ڈیٹیل آپ کے ساتھ ابھی تک کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں، اور ریکی کیا یہی حملہ آور کرتا رہا، یا جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے بھی کسی نے ریکی کی ہے اس کی؟ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا 4 لوگ ٹوٹل 4 لوگ پکڑے گئے ہوئے، اور ہمارا 1 شہید ہوا ہوا ہے پولیس والا، اور 3 ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں آپریشن میں جو کل سے ہوا ہے، اور 2 لوگ تھے جنہوں نے ریکی کی. اور میں ابھی بھی اس میں تھوڑا سا کروں گا کہ میں ڈیٹیل کرنا چاہ رہا ہوں، بیکاز ہم ابھی اور بھی کچھ چیزیں کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں تک بھی ہم پہنچ جائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی رزلٹ ملے. ہم جنگ میں تو جواب دیتے رہتے ہیں، اچھے طریقے سے جواب بھی دے رہے ہیں. آپ کی سطح کی میں بات کروں گا، کیا آپ نے وزارت خارجہ سے بات کی ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو ہم بریف کریں گے ان شاء اللہ، اگلے دنوں میں بریف کریں گے ان شاء اللہ. یہ بتائیے گا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر بھارت کا کہتے ہیں، ہم بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ اگر پاکستان کے لاہور میں دھماکہ ہوتا تھا تو اگلا دھماکہ دلی میں ہوتا تھا. اس طرح اگر وہ ہمارا دشمن اس طرح نہیں مانتا تو آپ دوسرا طریقہ استعمال نہیں کریں گے جیسے 20 سال پہلے ہوتا تھا؟ اس کے اوپر میں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی بھی دہشت گردی کو سپورٹ کیا، اور ہم ان کا جواب جو دے رہے ہیں وہ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے، اور میں آپ سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح ان کو جواب ملا ہے. تو ان کو جواب مل جائے گا، اب سفارتکاری میں بھی ان کو جواب مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ سر یہ نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے بتائیے گا. پہلی بات تو یہ 75% بجٹ نہیں ہے، آپ فیکٹس اپنے ٹھیک کر لو. آپ اگر ڈیٹا چاہیے ہوگا میں زیادہ نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ فیکٹس پہلے دیکھ لو، اس کے بعد پڑھ کے اس کے بعد بہت اچھا سوال کرو. دوسری بات، انگلی اٹھانا بہت آسان ہے کہ اس پہ اٹھا دو اس پہ اٹھا دو، لیکن آپ کے جو سوال میں ہے کہ اس میں افغانستان سے بیٹھ کے ساری پلاننگ ہوئی. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہاں سے بیٹھ کے دہشت گرد آیا، وہاں کا دیش کا ایک اہم بندہ یہاں آیا، اور اس کے بعد یہ آپریشن ہوا سارا. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ کاش میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کیا کیا چاہیے اور میں پرووائڈ نہیں کر پا رہا، میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کو ریکوائرمنٹ ہیں جو میں نہیں دے پا رہا. اور میں لٹرلی کل بھی اسی بات کے اوپر میں اتنا غمگین تھا کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم پوری نہیں کر پا رہے ان کی. آپ کہہ رہے ہو 75% بجٹ ہے، 75% بجٹ نہیں ہے، میں ان کی جو چھوٹی سے چھوٹی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں پوری کر پا رہا ہوں اس ٹائم پہ. پاکستان بالکل محفوظ ہے، بالکل محفوظ ہے. یہ ابھی ٹھہر جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہم نے اکاؤنٹس پکڑے ہیں جو ٹویٹر پہ اور باقی جگہوں پہ ہیں جو ٹیررسٹ بھی یوز کر رہے ہیں، اور ان کو بند نہیں کیا جا رہا. ہم نے آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان ان کو لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ تو چھوٹی سی چیز کے اوپر جو ہے وہ چیز کو اکاؤنٹ کو بند کر دیتے ہو، آپ لوگوں کے فیس بک یا باقی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ ذرا سا کچھ کوئی ایک بین آرگنائزیشن کا چلائیں گے تو وہ آپ کو بلاک کر دیں گے، لیکن یہاں پہ یہ بلاک نہیں کر رہے. تو ہم نے اس کے اوپر سیریسلی ان کو ٹیک اپ کیا ہے، اور
میرا خیال ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمیں کسی اور اسٹریٹجی کے اوپر جانا سر پڑے یہ بتائیے گا نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے جو ملترامت ہے اس پر کوئی جائزہ اجلاس اور آپ کوئی میٹنگ لے رہے ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کب تک کنوے ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے اقدامات تھے اسلام آباد کے حوالے سے ایم ٹیک اسمارٹ سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں سیف سٹی سے, تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے انسٹرکشنز دی ہیں اسلام آباد کے پولیس اور انتظامیہ کو؟ اسلام آباد پولیس کے ساتھ آج بڑی ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم نے انٹری پوائنٹس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. اس کے آپ کے 93 انٹری پوائنٹس ہیں, 93, اور اس کے بعد آپ کا ریڈ زون کا علیحدہ انٹری پوائنٹس ہیں, سارا کچھ ہے. اس کے بعد آپ کا یہ جو ایم ٹیگ ہے اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی ہے, تو اس کے اوپر اگلے دنوں میں آپ کو چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں بریف کریں گے, کیونکہ اس پہ ہمیں کافی سارے اسٹیپس لے رہے ہیں تاکہ اسلام آباد کو ہم ہر صورت میں سیکیور کریں جس طرح ممکن ہے. بتاتا ہوں. بات بھی کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کے آنے کے بعد ہم نے ایک اسٹیپ آگے جاتے ہوئے افغانستان میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے, تو بھی کامیابی حاصل کی. تو اس بار کیا کر رہے ہیں, کیونکہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان میں. بس آپ ویٹ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. پولیس فورس کی کمی کا مسئلہ بھی دیکھ رہے ہیں, 1.5 سال سے بھرتی جو ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے لوگ. ہم بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, تو ہم نے اس کے اوپر ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ارلی ہیئرنگ کی ریکویسٹ کریں گے کورٹ کو, اور بیکاز ہماری تقریباً 6000 کے قریب کی بھرتی رکی ہوئی ہے. پلس ایک اور چیز ہے جو اسلام آباد پولیس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, وہ یہ کہ ہماری تقریباً 80% پولیس جو ہے وہ 50+ ہے, کیونکہ جب اسلام آباد بنا تھا وہ اس ٹائم بھرتی ہوئے تھے, تو میرے خیال میں 55-58 والے تو اس میں ہیں ہی زیادہ. تو ہم اس کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے, بیکاز ڈیفینیٹلی ایک جو 58 یا 57 سال کا ہوتا ہے اور جو ایک 30 سال کا یا 25 سال کا نوجوان ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم اس کو بھی ویلیویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کرنے کا. پلس ہم نے ابھی بیٹھ کے میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز اگر اس کو ہیئرنگ کریں. ہم نے ابھی کیا ڈسکس, میں 1-2 دن بعد پھر دوبارہ ان سے ملنے لگا ہوں. اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی چیزیں کریں گے. ایٹ لیسٹ دیکھیں بہت ساری چیزیں, یہ تو پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, لیکن آلریڈی ہم اس پہ کافی چیزیں کر رہے تھے, لیکن جہاں پہ کہیں پہ کوئی گیپس یا کمیاں ہیں ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. میں کسی کو وہ نہیں کہہ سکتا, بٹ بلڈنگز میں سنائپرز کا ہونا, پوزیشن ایسی پہ بیٹھنا کہ جہاں سے وہ اس کو ٹارگٹ کر سکے, اس طرح کی چیزوں کو ہمیں انشور کرانا ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیز نہ ہو سکے. اچھا محترم, ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, اللہ تعالیٰ خیر آپ نے جس طرح کی ذکر کریں. کیا کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں کچھ چیزیں آپ ان کو نہیں پرووائڈ کر پا رہے ہیں, حالانکہ تاثر سے یہ پایا جا رہا ہے کہ آپ بہت مضبوط وزیر داخلہ ہیں. جب اربوں روپے کی سڑکیں اور پل بن رہی ہیں تو ان کو فنڈ دینے میں یا ان کو چیزیں پرووائڈ کرنے میں کیا کمی جو ہے وہ کہاں پہ کیا گیپ آ رہا ہے, کیوں نہیں دے پا رہے. اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کی بات کریں تو بھارتی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنے کے جو میچ ہے جس کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ نہیں کھیلیں گے, تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بیک ڈور جو ہے وہ چیزیں چل گئی اور وہ ہم کھیلیں گے. اس پہ بھی ذرا کہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سی ڈی اے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. مجھے کاش اجازت مل جائے کہ سی ڈی اے کے کچھ پراپرٹی بیچ کے میں جوانوں کی چیزیں پوری کر سکوں تو میں بالکل کر لوں گا, لیکن سی ڈی اے کا بجٹ بالکل فرق ہے, ان لوگوں کا بجٹ بالکل فرق ہے. اسی لیے میں نے اس بھائی کی بات کا جواب دیا کہ اگر 75% بجٹ مل رہا ہو ہمیں تو پھر تو مسئلہ ہی ہمارا ختم ہو جائے. پھر تو ہم ان کو میں آپ کو کاش وہ لسٹ شیئر کر لوں کہ ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے جو پوری نہیں کر پا رہا, کیونکہ جو ہے دے رہے ہیں, لیکن اس ٹائم وار جو ہے وہ ایک اگلے سٹیج میں چلا گیا ہے. ان کے پاس سارا امریکن ویپن ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ امریکن ٹیکنالوجی جو وہ چھوڑ گئے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس وہ والی چیزیں نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, لیکن جس تیزی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے, بیکاز ہمارے اپنے فائنینشیل ایشوز ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پورے بھی کریں گے, یہ نہیں کہ ان کو ایسے چھوڑیں گے یا ان کو ایسے جانے دیں گے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اور باقی ڈیٹیل بریفنگ آپ کو مل جائے گی. تھینک یو. تھینک یو سر. بند کرو.